نیم کے فائدے۔ نیم ایک ایسا درخت ہے جس کے فائد کے بارے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو۔ نیم کا ذائقہ جتنا کڑوا ہے، اس کے فائد اس سے بھی 2 گنا میٹھے ہیں۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جس کی پتیاں اور چھال دونوں میں بہت سی خصوصیات شامل ہیں۔ اس میں ایسی اینٹی خصوصیات ہیں جو کہ بہت سی بیماریوں میں مددگار ہوتی ہیں، جیسا کہ الرجی، ذیابیطس، کینسر، جلد کی بیماریاں، بواسیر وغیرہ۔ نیم کے درخت کو لے کر کئی باتیں سننے میں ملتی ہیں، جن میں سے ایک آیورویدک حکیم چرک اور یونانی حکیم لقمان کی کہانی جو نیم کے درخت کی اہمیت پر مبنی ہے۔ حکیم لقمان اپنی یونانی طبی طریقہ کار کے لیے کافی مشہور تھے۔ ایک بار انہوں نے سنا کہ ہندوستان میں بڑی سے بڑی بیماری کا علاج درختوں اور پودوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، تو کیوں نہ ہندوستان کے کسی حکیم کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے فوری طور پر خط لکھا اور اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا، یہ خط براہ راست لے جا کر ہندوستان کے حکیم چرک کو دے دینا، لیکن یاد رکھنا سفر لمبا ہے، رات کو آرام صرف املی کے درخت کے نیچے ہی کرنا۔ ملازم خط لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں جہاں جہاں رات ہوتی وہیں املی کا درخت تلاش کر کے اس کے نیچے سو جاتا۔ کچھ دنوں بعد وہ حکیم چرک کے پاس پہنچا تو املی کے درخت کے نیچے سونے کی وجہ سے اس کے جسم میں کافی چھالے نکل آئے تھے۔ اس نے حکیم لقمان کا دیا ہوا خط چرک حکیم کو دے دیا۔ حکیم چرک نے خط کھولا تو دیکھا کہ خط خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ حکیم چرک نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کے جسم کی طرف دیکھا جو چھالے سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ سارا ماجرا سنائے، تو حکیم لقمان کے ملازم نے ساری بات کہہ سنائی کہ کس طرح حکیم لقمان نے خط دیا اور رات کو املی کے درخت کے نیچے سونے کی ہدایت کی۔ تب حکیم چرک سارا ماجرا سمجھ گئے۔ حکیم چرک نے بھی ایک خط لکھا اور ملازم کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط حکیم لقمان صاحب کو دے دینا، اور تم نے اب جاتے وقت نیم کے درخت کے نیچے سونا ہے۔ ملازم نے ایسا ہی کیا۔ وہ راستے میں جہاں جہاں رات سویا، نیم کے درخت کے نیچے سویا، اور جب وہ حکیم لقمان کے پاس پہنچا تب تک چھالے سارے غائب ہو چکے تھے۔ ملازم نے حکیم چرک کا دیا خط حکیم لقمان کو دیا اور سارا واقعہ بھی بتایا جو اس کے ساتھ پیش آیا، جسم پر چھالے کس طرح بنے، پھر واپسی پر وہ چھالے کس طرح غائب ہوئے۔ جب حکیم لقمان نے وہ خط کھولا تو وہ خط بھی خالی تھا۔ حکیم لقمان مسکرائے کیونکہ ان کے سوال کا جواب بغیر کچھ لکھے ہی مل گیا تھا۔ یہ 2 داناؤں کا آپس میں علم شیئر کرنے کا طریقہ تھا۔